جی پارہ نمبر 18 سورہ النور، آیت نمبر 23، 24، 25، 26، صفحہ نمبر 452، 452، صفحہ نمبر 452۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اولئک مبرؤون مما یقولون، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ آیات بینہ کا بامحاورہ آسان اردو زبان میں ترجمہ کچھ یوں ہے: جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہے، اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے ہم
24واں سالانہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت منا رہے ہیں۔ تو اس مختصر وقت میں آج ہمارا جو خصوصی ٹاپک ہے وہ ہے قرآن اور سیدنا عمر فاروق، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام اللہ کے مقبول ترین بندے ہیں، اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شرف صحابیت سے نوازا۔ یہ اعزاز ہے اور یہ اس کو ملتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ تو تمام کے تمام صحابہ کرام رسالت پناہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مریدین تھے، غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار تھے، مطیع تھے، فرما بردار تھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے تھے۔ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں اور جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ محققین علماء فرماتے ہیں اس لیے بھی صحابہ کرام کے کردار پر، گفتار پر بحث نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق جنت میں جا چکے ہیں۔ اب کسی قسم کی بات کرنے سے یا بحث و تمہیز کرنے سے وہ جنت سے باہر نہیں آ سکتے۔ اللہ نے ان کو جنت میں بھیجا، اس لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ بحث و تمہیز فیصلے سے پہلے ہوتی ہے، فیصلے کے بعد نہیں۔ عالمی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ فیصلہ اللہ نے دیا ہے۔ سارے صحابہ کرام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مراد ہے۔ مورخین، محققین، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ مواحد اعظم، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درخواست کی، دعا کی۔ پہلے پارے کے آخری حصے میں سارا یہ ذکر ہے، اور جب دعا کی تو اللہ نے ان کی دعاؤں کو ہزاروں سال بعد شرف قبولیت سے نوازا۔ لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم، سردار انبیاء، سردار رسول، جد الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے حقیقی طور پر جو اسماعیلی اور ابراہیمی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کو عام کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی۔ دو کے لیے دعا کی، عمر بن ہشام جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، اور عمر بن خطاب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اے اللہ ان میں سے ایک دے دے۔
اب یہ پیغمبر دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو اگر لوگوں کی باتوں کو مانتے ہوئے ان میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہو سکتی تھی تو پیغمبر اسلام نے اللہ سے ان کے لیے دعا کیوں کی؟ دعا تو پھر اللہ سے کی جا رہی ہے اور ساری کائنات کا اللہ کے بعد سردار کر رہا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ وہ سچے تھے، مخلص تھے، پکے تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا۔ تو شعر ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آتے ہی فرمایا کہ اب نماز اندر نہیں ہوگی، کھلے عام ہوگی، خانہ کعبہ میں ہوگی، مسجد الحرام میں ہوگی۔ تو انسان جتنا دلیر ہوتا ہے اس کا پریشر بھی اس سطح کا ہوتا ہے۔